بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور مسلمان خواتین میں سے ایک مشہور خاتون حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ اگرچہ ان برگزیدہ ہستیوں سے ان کا تعلق ان کے لیے بڑے فخر کا باعث ہے، لیکن مسلمان خواتین میں ان کو جو اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ حاصل ہے، اس کے اور بھی اسباب ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ کی شکل و صورت بہت حد تک اپنی نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی۔ ابھی آپ کی عمر 7-8 برس کی لگ بھگ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کم عمری میں ہی ماں کے پیار اور محبت سے محروم ہو گئی۔ جب جوان ہوئی تو آپ کی شادی آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے قبل اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ زینب، میرے بعد اپنے بھائیوں کی ماں تو ہے اور بہن بھی۔ اپنی ماں کی زندگی میں تو ہمیشہ بھائیوں سے محبت کرتی رہی۔ میرے بعد بھی تمہاری محبت کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے اور تم سب اس طرح ہمیشہ سلوک اور محبت سے رہنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی نصیحت پر ہر بحرب عمل کیا۔ میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ساتھ دیا، ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا۔ اپنے دو نوجوان بیٹوں حضرت امان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بھیج دیا۔ یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو اپنے بھائیوں سے بے انتہا پیار تھا اور ان کی خوشی کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک سیرت تھی، بڑی پاک باز عبادت گزار تھی۔ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا میں بسر کرتی تھی۔ آرام پسندی اور تن آسانی کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ دن رات کثر سے نوافل ادا کرتی، اکثر روزے سے رہتی تھی۔ اسی وجہ سے عابدہ کے لقب سے مشہور تھی۔ باقاعدگی سے نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی بلکہ کوفہ میں مسلمان عورتوں کو، جن میں 9 مسلمان خواتین بھی شامل تھیں، قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ آپ کا معمول تھا نماز فجر کے بعد سے نماز ظہر تک گھر کے فرائض ادا کرتی تھی اور اس کے بعد خواتین کو درس قرآن دیتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ شرم و حیا کا یہ حال تھا کہ عورتوں کے سامنے درس دیتے وقت بھی نگاہیں جھکی رہتی تھی۔ شرم و حیا کی طرح فیاض مروت بھی آپ کی ذات میں بے حد درجے تھی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید نے آپ اور دوسرے اہل بیت کو مدینہ کی طرف روانہ کیا تو ایک شریف اور معتبر شخص بھی ہمراہ کر دیا۔ اس شخص نے سفر میں آپ سے بہت اچھا سلوک کیا اور آپ کا قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا، آپ نے اس شخص کی نیکی اور حسن سلوک کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی چوڑیاں اور کنگن اور اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنگن اس شخص کو بھجوائے اور فرمایا، اس بے سرمانی میں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس کو قبول کر لو۔ اس نیک دل شخص نے آپ کے وہ زیور واپس کر دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فن خطابت، رسات گوئی، سچائی اور ظلم کے سامنے بے دھڑک کلمہ حق کے لیے بہت مشہور تھی۔ یہ خوبیاں جو آپ کو اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورثے میں ملی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب آپ مظلوموں کا قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفہ کے مرد، عورتیں اور بچے سب باہر نکل آئے اور آپ لوگوں کے حالت زرہ دیکھ کر رونے لگے۔ اس موقع پر آپ نے اہل کوفہ کو ان کی بدعہدی یاد دلاتے ہوئے نہایت پرجوش گدار انداز میں یوں خطاب فرمایا، اے کوفہ والوں، اے بدعہدو، تم وہی ہو جنہوں نے وعدہ خلافی کی، اب تم بلک بلک کر رو رہے ہو۔ تمہاری مثال اس عورتوں سی ہے جو سوت کاٹتی ہیں اور جب کاٹ چکی ہوتی ہیں تو اپنے ہاتھوں سے دھاگے کو توڑ ڈالتی ہیں۔ کیا تم بنا سکتے ہو؟ کیا تم میں سے ایک شخص بھی ایسا ہے جو وعدے خلاف، جھوٹا اور برحقنے والا نہ ہو، جس کے دل میں فتور اور نظروں میں کھوٹ نہ ہو، جس کی عادت میں فریب نہ ہو، جو دشمنوں کی طرح دل میں بغض نہ رکھتا ہو، جو رائے حق سے
منہ موڑ کر بے دینی پر تلا ہوا نہ ہو۔ تم سے تمہارا خدا ناراض ہے اور تم پر اس کا قہر نازل ہو کر رہے گا۔ جھوٹے اور فریب کاروں کو تمہارے بھائی کی شہادت پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو۔ ہاں خدا کی قسم، خوب آرے وزاری کرو، خوب آنسو بہاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ بدنما داغ جو تمہارے دامن پر لگ چکے ہیں، ان آنسوؤں کے پانی سے نہیں دھل سکتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر نڈر باپ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ یہ بھی باپ کی طرح بہادر اور نڈر تھی۔ ظالم سے ظالم حاکم کے سامنے بھی سر جھکانا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ لوگوں کو قیدی بنا کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اس موقع پر بھی آپ نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزید کو اس کے ظلم ستم پر کھری کھری سنائیں۔ آپ نے اس موقع پر ظالم جابر یزید کے سامنے بغیر کسی ڈر اور خوف کے کہا، اے یزید، اگر تو نے اللہ کی زمین کو اس وسعت کے باوجود ہم لوگوں پر تنگ کر دیا ہے اور ہم تیرے قبضے میں آ گئے ہیں، ہم زنجیروں میں جکڑ کر تیرے پاس لایا گیا ہے، تو کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ذلت میں مبتلا کر دیا اور تجھے عزت عطا کی ہے؟ تیرے سر پر غرور اور تکبر کا نشہ سوار ہے، تجھے اس بات پر فخر ہے، تیرے ارد گرد ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ جمع ہیں، تجھے اس بات پر ناز ہے کہ تو اپنی خواہش کے مطابق حکومت کر رہا ہے، اس وقت جب کہ پورے ملک پر تیرا قبضہ ہے اور تیرے لیے راستے ہموار ہو چکا ہے۔ شاید تو سمجھتا ہے کہ یہ حکومت ہمیشہ کے لیے تیرے قبضے میں آ گئی ہے، چند دن انتظار کر، ابھی سے اتنا معزز نہ بن۔ کیا تو اللہ کا یہ فرمان بھول گیا ہے کہ منکرین یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں اس میں سے ان کے لیے بھلائی ہے؟ مہلت تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ زیادہ گنہگار ہو جائیں، آخرکار ان کے لیے رسوائی کرنے والا عذاب ہے۔ اے یزید، یقین جان کہ میں تجھ سے سخت نفرت کرتی ہوں اور میں تجھے ذلیل سمجھتی ہوں۔ اگر تو نے یہ سمجھا ہے کہ ہم بکریوں کا ریوڑ ہیں تو عنقریب تجھ پر یہ بات روشن ہو جائے گی۔ ہم قہر غضبناک کے عالم میں پھرے ہوئے شیروں سے بھی زیادہ غضبناک ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 62 ہجری میں شام میں وفات پائی۔ ان کا مزار دمشق کے ایک قصبے میں ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔